ربیع الاول میں قرآن کی یہ ایک سورت فجر کی نماز کے بعد ضرور پڑھ لینا، وہ خزانے ملیں گے جو پہلے کبھی نہ ملے ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لاڈلی سورت ایک بار ضرور پڑھ لینا۔ اس ویڈیو میں ایک ایسی سورت کے بارے میں بتائیں گے جس کو ہر روز ماہ ربیع الاول میں صبح فجر کی نماز کے بعد بتائے گئے طریقے سے انسان پڑھے گا تو ہزاروں سال کی زندگی تو حاصل نہیں کر پائے گا، لیکن جتنی زندگی اللہ نے انسان کو عطا کر رکھی ہے وہ انتہائی خوشحال اور پرسکون ہو جائے گی، اور اس کو وہ خزانے ملیں گے جو پہلے کبھی نہ ملے ہوں گے۔ اس سورت کے بارے میں جس کو ماہ ربیع الاول میں فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنے سے انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کامیاب و کامران ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ انسان کی نسل شاد و آباد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، ویسے تو دن رات کے بہت سے وظائف ہیں، لیکن آج آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ایک سورت کا بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کی اس خاص سورت اور ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یقین جانیں کہ درود پاک واحد ایک ایسی دعا ہے جو ہماری حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو پر لگا دیتی ہے، اور ہماری دعائیں، ہماری حاجات فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتی ہیں۔ پیارے ناظرین، میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں سب سے پہلے ایک بات کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جس حال میں بھی رکھا ہے، سب سے پہلے آپ پرسکون رہا کریں، اس ذات کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت ایک موقع پر ارشاد فرماتا ہے کہ وہی لوگ مطمئن ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میرا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ لہٰذا جس اللہ رب العزت نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے اس میں آپ خوش رہا کریں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں، اور آپ کو جو بھی جتنی بھی توفیق ہے اس کے مطابق آپ غریب کو صدقہ لازمی دیا کریں۔ صبح نماز فجر کے بعد یہ عمل کرنے سے رات تک اگر 1 کروڑ نہ ملے تو پھر مجھے کہنا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ لوگوں کو مالی پریشانی ہے، آپ لوگ غریب ہیں، آپ کی جیب میں پیسہ نہیں، تو صبح نماز فجر کے بعد چاہیں تو یہ وظیفہ کر لیں، نہیں تو ظہر کے ٹائم کر لیں، رات کو عشاء کے ٹائم کر لیں، جب آپ کو صحیح لگے آپ وظیفہ کر لیں۔ آپ کو جو عمل میں بتانے جا رہی ہوں یہ عمل کر لینا ہے۔ بڑی رقم چاہیے ہوگی، بڑی سی بڑی رقم کی آپ کو ضرورت ہوگی، اگلے دن تک آپ کو انشاءاللہ وہ رقم اللہ پاک نے چاہا تو ضرور مل جائے گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بڑا ہی خاص عمل ہے، بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ جس بھائی بہن نے اپنی زندگی میں یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیا، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگوں کو کبھی زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ عمل مکمل ہوتے ہی آپ لوگ ایسے معجزات دیکھیں گے، ایسی آپ کو غیب سے مدد ہوگی کہ آپ لوگوں کو جتنی بڑی سے بڑی رقم چاہیے ہوگی آپ لوگوں کو ضرور ملے گی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے ایسا وظیفہ ملے تاکہ اس کی پریشانی ختم ہو جائے، اس کی تنگ دستی ختم ہو جائے، اس کی بے روزگاری ختم ہو جائے۔ اگر اسے دولت چاہیے تو اس کو دولت مل جائے، اگر اس کی کوئی حاجت ہے تو اس کی حاجت پوری ہو جائے۔ اور بہت سے لوگ طرح طرح کے وظائف پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں۔ کچھ میرے بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں جو عمل ان کو بتایا جاتا ہے جیسے وہ عمل کرتے ہیں تو ساتھ ہی پھر لوگوں سے بات چیت کرنے لگ گئے، فون پہ باتیں کرنے لگ گئے۔ نہیں میرے ناظرین، آپ لوگ ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ جو میں چیز بتاؤں گی آپ نے ویسے ہی اس عمل کو کر لینا ہے۔ لیکن محترم ناظرین، یہ عمل آپ لوگ کسی بھی وقت کر لیجئے، یہ 1 منٹ کا آسان سا عمل ہے۔ اس وقت آپ یہ عمل کیجئے گا جب آپ نماز پڑھ لیں۔ میرے اکثر بھائی بہنیں ایک ہی بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہم بہت سے عمل کرتے ہیں، بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہماری مالی پریشانی کبھی ختم نہیں ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، نماز کے بعد یہ عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا۔ ناظرین، ویسے بھی تو آپ لوگ بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، تو ایک بار یہ آزما لو، آزما کر دیکھ لو آپ لوگوں کو اپنے فائدے کے لیے۔ ناظرین، یہ خاص عمل بتا رہے ہیں، مجرب عمل بتا رہے ہیں۔ تقدیر کے بند دروازے اگر صبح ہونے سے پہلے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ محترم ناظرین، یہ خاص تسبیح صرف ایک رات سونے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھنے سے 70 کروڑ روپے کی بھی مدد فوری ملتی ہے۔
چاہے تو صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو رات سونے سے پہلے پڑھ لیں، اور پڑھتے ساتھ ہی رزق و دولت اللہ کا ولی گھر دے جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ خاص تسبیح صرف ایک رات میں ایک مرتبہ پڑھنے سے کروڑوں کی فوری مدد ہو جاتی ہے۔ جو بھی کرتا ہے یہ عمل کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ رات میں صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والے سے رب کی ذات اتنا خوش ہو جاتی ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے ذکر کرتا ہے، فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس بندے کی تمام رکاوٹیں بندشیں دور فرما دو۔ اللہ والو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ سے خوش ہو جائے، آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے، تو یہ خاص وظیفہ آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو پورے وظیفے کی صحیح طرح سے سمجھ آ جائے۔ تو محترم ناظرین، اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ ہی اعمال دیکھتی ہے۔ رب کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے اس کی نسلوں کو آباد فرما دیتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑنا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان اور مجرب ہے، اللہ کا کرشمہ خود دیکھو گے کہ کیسے آپ کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ سارے وظائف کا بادشاہ ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو کرنے کے بعد آپ دیکھنا کیسے اللہ کی آپ کے اوپر رحمت ہوگی، کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش ہے، رکاوٹ ہے، آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار چل نہیں رہا، گھر میں جو بھی بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، مایوسی ہے، انشاءاللہ اس وظیفے سے یہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر سے ہر طرح کی جو بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، ٹوٹ جائیں گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی۔ جو بھی آپ کے مقصد ہیں، جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، وہ پورا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے جو بھی آپ کام کرتے ہوں وہ صحیح نہیں ہوتا، یا آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہے، آپ کسی کام میں لگے ہوں، اس میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ہر طرح کے آپ کے اوپر بندش، رکاوٹ، نظر اور حسد سب دور ہو جائے گا اور آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ بھی آپ کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گا۔ آج صرف ایک تسبیح پڑھیں اور اس تسبیح کو آپ نے ضرور پڑھ لینا ہے، اور اس نایاب وظیفے کی برکت سے آپ کے ہاتھوں میں دولت ہوگی، آپ کے ہاتھوں میں پیسہ ہوگا، انشاءاللہ دیکھ لینا۔ غیب سے آپ کے لیے دولت کا بندوبست ہو جائے گا۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یہ جو تسبیح ہے، اس کو پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ ہستی جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جسے کوئی گمان نہ چھو سکا، تعریف کرنے والے اس کی تعریف سے عاجز رہے۔ نہ حادثات اسے بدل سکے، نہ زمانے کی بے ثابتی، کوئی خوف نہیں ہے، پہاڑوں کے وزن اور سمندر کی پیمائش کا علم اس کے پاس ہے، بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کے عدد سے خبر ہے، کسی پر رات کی ظلمت اور دن کی روشنی ہے، سب جانتا ہے۔ اس پر آسمان کی بلندی، زمین کی پستی، زمین کی گہرائی، سمندر کی گہرائی اور پہاڑ کی چوٹی پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وہ ہر چیز کو اس کی تمام تفاصیر کے ساتھ جانتا ہے۔ آپ آہستہ سے بولیں یا زور سے، وہ آپ کے اندر چھپے تمام بھیدوں سے باخبر ہے۔ وہ تمہارے سانس کو نکلتے اور اترتے ہوئے دیکھتا ہے، رگوں میں چلنے والے خون کی آواز سنتا ہے، پتے کے ٹوٹنے اور زمین پر اس کے گرتے وقت آواز کو سنتا ہے، زمین کے اندر اس کے نیچے چلنے والے کیڑوں کی آواز کو سنتا ہے، سمندر کی تہہ میں چلنے والی مچھلی کی آواز کو سنتا ہے۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، رب ہے۔ حضرت زید بن اسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات ایک سفر میں جا رہے تھے اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، آپ نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا، پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا، تو حضرت عمر نے اپنے آپ کو کہا، تیری ماں تجھ پر روئے، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ عاجزی سے سوال کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک مرتبہ بھی جواب نہیں دیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے پھر اتنی تیزی سے اور لوگوں سے آگے ہو گیا، مجھے خوف تھا کہ کہیں میری اس حرکت پر میرے بارے میں کوئی آیت نازل نہ ہو جائے۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ میں نے ایک پکارنے والے کو سنا جو پکار رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے سوچا مجھے تو خوف تھا کہ میرے بارے میں کچھ وحی نازل ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے آپ کو سلام کیا۔ سلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، آج رات مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی جو مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن پر سورج نکلتا ہے۔ پھر آپ نے سورت کی تلاوت فرمائی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ میرے عزیزوں، سورت فتح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب تھی۔ اس سورت کی پہلی آیت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم بشارت دی گئی، ایسی بشارت جو بعض روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمام دنیا سے زیادہ محبوب تھی۔ محترم ناظرین، حالات کی تنگی اور مختلف طرح کے مقدمات اور مالی وسائل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سب کتنے نا امید ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اکثر سورت فتح کی تلاوت کیا کریں تو یقینی طور پر ان کی ہر جائز عمل میں اللہ کی رضا اور فتح شامل ہوگی۔ پیارے ناظرین، جن کے بچوں کی شادیاں رک جائیں، کاروبار ٹھپ ہو جائیں، امتحان میں جیت کا امکان کم ہو، مشکل سفر پر نکلنا ہو، کسی سے قرض واپس لینا ہو، کوئی سرکاری کام میں پھنس جائے، گویا کہ کسی بھی مشکل میں سورت فتح کی تلاوت کرنے والے پریشان نہیں ہو پاتے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں سورت فتح کا ایک شاندار وظیفہ پیش کر رہے ہیں، لیکن اس وظیفے کو کرنے سے آپ کے 4 فائدے ہوں گے۔ ایسا مجرب اور زبردست وظیفہ ہے کہ اس کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کے 4 مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جن بہنوں اور بھائیوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی، رکاوٹ ہے یا بندش ہے، تو وہ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ بہت جلد ان کی شادی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے اور ان کی شادی میں جتنی بھی بندشیں، رکاوٹیں ہوں گی، وہ اللہ کے حکم سے دور ہو جائیں گی۔ دوسرا کہ جو کوئی اپنے کاروبار کی تنگ دستی یا بندش کی وجہ سے پریشان ہے، یعنی جو بھائی کاروبار ٹھپ ہو گیا، تو یقین اور ایمان کے ساتھ سورت فتح کا یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ اس کا کاروبار پہلے کی طرح بلکہ اس سے بھی بہتر طور پر عروج حاصل کر لے گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ تعلیم ہونے کے باوجود اور ہنر ہونے کے باوجود بھی آپ کو ملازمت نہیں مل رہی، تو یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ بہترین ملازمت کا جلد بندوبست ہو جائے گا۔ جبکہ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ایسے بچے جو تعلیم تو حاصل کرتے ہیں اور محنت بھی خوب کر رہے ہیں لیکن ان کو کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، تو وہ بھی یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ اس بار بہت اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر کسی کا عدالت میں کوئی کیس چل رہا ہے اور مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو بھی یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ بہت جلد ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر شادی، مقدمات اور امتحانات کی مشکل سے نکلنے کا بہترین وظیفہ چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ اللہ والو، بزرگ عاملین حضرات مشکلات سے نکلنے کے لیے سورت فتح کو روزانہ 7 بار پڑھنے کی ہدایت فرماتے ہیں۔ اس کا ایک چھوٹا وظیفہ بھی ہے جو یاد رکھ لیا جائے اور اسے ہر نماز کے بعد 121 بار پڑھا جائے تو اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ آیت مبارکہ ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ بے شک ہم نے تمہیں کھلی فتح عطا کی، اور ان کو ہر نماز کے بعد 121 بار پڑھیں اور یہ عمل کم سے کم 7 دن لگاتار کریں۔ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے بھی یہ عمل کریں گے، آپ کا وہ مقصد 7 دن میں حل ہو جائے گا یا پھر اس کے حل کے لیے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے۔ نہایت آسان لیکن مجرب عمل ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سورت فتح کا ایک ایسا وظیفہ بھی بتائیں گے جس کی بدولت خود وظیفہ کرنے والا اور اس کی نسلیں ترقی کر جاتی ہیں۔ نسل در نسل فتح و نصرت اور کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ وظیفے کا مکمل طریقہ کار بھی بتائیں گے، بس آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آپ سورت فتح کے ذریعے کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں تو جان لیجئے کہ یہ عمل آپ کو ہرگز کوئی خلل اور کوئی خرابی نہیں پہنچائے گا، بلکہ اس کے ذریعہ سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کی عملیات مجرب اور بے ضرر ہیں۔ اللہ والو،
سورۃ فتح کی برکات بے شمار ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو سورۃ فتح کا ایک عالی شان اور مجرب وظیفہ بھی بتائیں گے جس کے ذریعے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ سورۃ فتح کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورہ مبارکہ مجھے اس دنیا کی ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، اور اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ سورۃ فتح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ پسندیدہ اور لاڈلی سورت ہے۔ سورۃ فتح کا ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو کرنے سے انسان کی نسلیں سنور جاتی ہیں اور نسل در نسل انسان کا رزق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس وظیفے کے لیے آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر فجر کی نماز ادا کر لینی ہے۔ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو آپ نے جائے نماز کے اوپر بیٹھے بیٹھے قرآن پاک کو کھول کر 26ویں پارے کی سورۃ فتح موجود ہے، جو کہ 48ویں نمبر پر قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورۃ فتح کی تلاوت سے پہلے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پہلے نماز فجر کے بعد اس سورت کو پڑھنا ہے، اور ماہ ربیع الاول کے جتنے بھی دن ہیں ان میں اس کا بلا ناغہ معمول بنا لیں۔ روزانہ پڑھیں، اس کے فائدے بھی جان لیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص مرد عورت فجر کی نماز کے بعد سورۃ فتح کی تلاوت کرنے کا اپنا معمول بنا لے تو سب سے پہلے اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، یعنی اس دنیا کی تمام حاجات، تمام مشکلات، تمام پریشانیاں، تمام فکریں، تمام بے چینیاں، تمام مسائل اللہ کے فضل و کرم سے خود بخود حل ہونے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی طالب علم ہے اور یہ عمل شروع کر لیتا ہے تو اس کی یہ پڑھائی میں اللہ پاک کی غیبی مدد نصرت شامل ہو جاتی ہے، اس کے ہر امتحان میں اسے فتح نصیب ہوتی ہے، اور اگر شادی کی عمر ہے تو اس مبارک وظیفے کی برکت سے شادی کے لیے اللہ پاک بہترین وسائل مہیا فرما دیں گے، اور بہترین جیون ساتھی اسے اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی مدد اور نصرت سے حاصل ہوگا۔ اگر کاروبار ہے تو اللہ کی مدد اور نصرت اس کے کاروبار معاملات میں شامل حال ہو جائے گی، اور اسے ہر کاروبار میں، ہر شعبے میں اور لین دین میں فتح اور کامیابی ملے گی۔ انشاءاللہ اگر شادی شدہ مرد و خواتین پڑھے نیک اور صالح اولاد میسر ہوگی، اگر صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولاد نیک اور فرمانبردار ہو جائے گی۔ خواتین پڑھیں تو ان کے گھروں میں، ان کے ہر عمل میں اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہو جائے گی، رزق میں وسعت، فراوانی اور برکت شامل ہو جائے گی۔ کتنا ہی خرچ کریں گے لیکن رزق میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔ سب سے بڑھ کر جو لوگ اپنی موت تک اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں اور لگاتار ہر روز نماز فجر کے بعد سورۃ فتح کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو ان کی اولاد نسل در نسل ہر میدان میں فتح و نصرت سے ہمکنار ہوتی رہے گی، ان کا رزق بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ سے لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں جو زندگی کے ہر میدان میں فتح اور کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں، اور انہیں کوئی خاص مشکلات اور پریشانیاں نہیں ہوتیں۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ فلاں بچہ تو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا، یعنی اسے ہر وہ سہولت پیدائش کے وقت ہی مہیا ہو جاتی ہے جو عام لوگوں کو سالہ سال کی تگ و دو اور محنت کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ جان لیجئے کہ ایسا کوئی بھی شخص جو پیدائشی طور پر مالا مال ہو تو یقیناً اس کے آباء و اجداد میں سے کسی نہ کسی نے ایسا ہی کوئی خاص عمل کیا ہوگا جس کے سبب اس کے آنے والی نسلیں سنورتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ ایسا عمل ہے اور ایسا ہی وظیفہ ہے۔ اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل در نسل شاد و آباد، کامیاب و حکمران، تو آج سے ہی عمل شروع کر دیں، اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد و نصرت، فتح و کامیابی آپ کا اور آپ کی آنے والی نسلوں کا مقدر بن جائے گی۔ سورۃ فتح کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ پھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ لینا ہے، اس طرح آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، اسلام ہی سچا دین ہے اور کلام الہی میں دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ ضرورت صرف اسی امر کی ہے کہ ہم کلام الہی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے گھروں اور دلوں میں خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں میری گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام حصول ثواب کے لیے کمنٹس میں ضرور تحریر فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔